کے لیے 3 چیزیں مانگی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا امت کے لیے 3 چیزیں مانگی ہے، اور اعطانی ثنتین ومنعنی واحدۃ، اللہ نے 2 چیزیں میری امت کے حق میں قبول فرما لی ہیں اور 1 چیز قبول نہیں فرمائی ہے، میری ایک دعا یا ایک درخواست قبول نہیں فرمائی ہے، منع کر دیا۔ صحابہ نے فرمایا رسول اللہ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ میری امت کا جو آدمی 12 رکعت دن اور رات میں 12 رکعت پڑھ لینا، اللہ اس کے لیے جنت میں شاندار محل تیار کرے گا۔ ظہر سے پہلے 4 رکعت، ظہر کے بعد 2 رکعت، مغرب کے بعد 2 رکعت، عشاء کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ ہے۔ فرمایا جو امت کا فرض آدمی یہ پڑھ لے گا، اللہ شاندار جنت میں محل عطا فرمائے۔ لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم بشر هذه الأمة بالثناء والرفعة والدين والنصر والتمكين في الأرض، او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائی، امت مسلمہ پر دنیا میں مختلف طرح کے حالات آتے رہتے ہیں، پریشانیوں کے بھی ہیں، مصیبت کے بھی ہیں، ظلم اور ناانصافی کے بھی ہیں، اور مغلوبیت، عاجزی اور بیچارگی کے حالات، جس کی وجہ سے امت محمدیہ کے دشمن یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ ابھی آہستہ آہستہ ختم کر دی جائیں گے اور اسلام کا نام و نشان مٹا دیا جائے گا، اور اس کی وجہ سے مسلمانوں کے دلوں میں شک، شبہ، بے چینی اور مایوسی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ حالانکہ دشمنوں کے اس پروپیگنڈے اور اس طرح کا ماحول بنانے سے ہمارے دلوں میں کسی طرح کی بھی مایوسی کے جذبات نہیں آنا چاہیے۔ حالات تو آتے رہیں گے، پریشانیاں بھی آئی، پہلے بھی آئی، نبیوں پر آئی، رسولوں پر آئی ہے، اللہ کے محبوب بندوں پر آئی ہے، اور نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی آئی۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ امت کا نام ہی ختم کر دیا جائے گا، مٹا دیا جائے گا، اور نہ کبھی ان کے دلوں میں جن پر حالات آئے مایوسی کی کیفیت پیدا ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا۔ کتنے سارے اللہ کے پیغمبر، نبی، ان کے ساتھ مل کر اللہ والوں نے دشمنوں کا مقابلہ کیا، تو کبھی انہی دشمنوں نے تکلیف بھی پہنچائی، جان کا نقصان کیا، مال کا نقصان کیا، حالات بہت حوصلہ شکن، ہمت توڑ دینے والے پیش آئے، لیکن قرآن کہتا فما وہنوا لما اصابہم، جو ان کو تکلیف پہنچی، جو ان پر حالات آئے، اس کے سامنے وہ سرنڈر نہیں ہوئے، حوصلے نہیں آ رہے، ہمت ہی نہیں چھوڑی، وما ضعفوا، نہ کمزور ہوئے، وما استکانوا، اور نہ حوصلہ ہارا۔ اور ایسے ہی حوصلے والوں کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، واللہ یحب الصابرین، ایسا صبر اور حوصلہ رکھنے والوں کو
اللہ پسند کرتا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا اگر حالات کی وجہ سے کفر اور شرک اختیار کرنے والے دنیا میں دندناتے پھرتے ہیں تو آپ دھوکے میں نہ پڑیں کہ ہمیشہ ان کے ساتھ ایسا ہی معاملہ رہے گا۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، کافروں کا اس دھرتی پر اور زمین پر چلنا پھرنا یہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، یہ تھوڑے دنوں کا فائدہ اٹھانا ہے، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور اللہ نے فرمایا لا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا، کبھی دل میں نہ لانا کہ حالات نہیں پلٹیں گے۔ اللہ کی رحمت سے تو کافر اور ناشکر لوگ مایوس ہوتے ہیں، ایمان والے مایوس نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حالات سے گزارنے کے بعد امت کی ہمیشہ مدد فرمائی، سچے فرما برداروں کی، ایمان والوں کی ہمیشہ مدد فرمائی۔ نبیوں کے سلسلے کو دیکھیں، ان کی تاریخ و سیرت اٹھا کر دیکھیں، نبیوں کے مقابلے میں آنے والے سب زور آور تھے، طاقتور تھے، دنیا کے اسباب رکھنے والے تھے، لیکن کہاں گئے آج قوم عاد الاولی، کہاں قوم سمود، کہاں اصحاب الایکہ مدین والے، کہاں فرعون کی طاقت، کہاں نمرود کا جبروت اور اس کی سلطنت، کہاں مکہ کے بڑے چودھریوں کی شان و شوکت، سب ختم کر دی اللہ تعالیٰ نے۔ ایمان والوں کو آخر کر انجام اور رزلٹ کے اعتبار سے کامیابی عطا فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ اس امت پر آنے والے حالات کو بھی ختم کرے گا، یہ امت ختم نہیں ہوگی، یہ امت مغلوب نہیں ہوگی، ہمیشہ مغلوب نہیں رہے گی، ہمیشہ عاجز و بے بس نہیں رہے گی۔ یہ امت اللہ کی خاص پسندیدہ اور محبوب امت ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے جو خصوصیت عطا فرمائی ہے کسی کو نہیں، دنیا میں بھی ایسی چیزیں اس کو عطا فرمائی جو کسی اور امت اور قوم کو نہیں دی، اور آخرت میں بھی اس کے لیے فضیلتیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انکم تتمون 70 امہ انتم خیرها واکرمها علی اللہ، اے میری امت کے لوگوں، اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی امتیں اس دنیا میں بھیجی ہے، اور ان میں سے 70 کی تعداد کو تم پورے کرنے والے ہو، 70ویں بڑی امت تم ہو، یا بے شمار اللہ تعالیٰ نے امتیں بھیجی ہے، ان میں اخیر میں آنے والی تم امت ہو، اور جتنی بھی امتیں گزری ہیں ان میں سب سے بہترین وَأَكْرَمُهَا عَلَى اللَّهِ، اور اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ عزت والی، تکریم والی و مرتبے والی میری یہ امت ہے تم لوگ۔ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے یہ خوبی عطا فرمائی ہے کہ اس امت کا ایک گروہ، اس امت کی ایک جماعت ہمیشہ دشمنوں کا مقابلہ کرتی رہے گی، اور اللہ کی مدد نصرت اس کے شامل حال رہے گی، کبھی وہ ناکام نہیں ہوگی یہاں تک کہ قیامت آ جائے، قیامت قریب ہو جائے۔ حضور نے فرمایا لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، میری امت کی ایک جماعت، ایک گروہ حق پر غالب رہے گی، حق پر ڈٹی رہے گی، جمی رہے گی، جو ان کا ساتھ نہیں دے گا وہ ان کا کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، اور اللہ کی طرف سے اس جماعت کو مدد شامل ہوگی اللہ کی، حتی یاتی امر اللہ وہم کذالک، وہ اسی طرح دین پر حق پر جمے رہیں گے یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے۔ یہ الگ الگ زمانوں میں، الگ الگ مدتوں میں، الگ الگ علاقوں میں ہمیشہ ایسی جماعت رہی ہے جو اگرچہ تعداد کے اعتبار سے کم رہی ہو لیکن دشمنوں سے لوہا لیتی رہی ہے، اور اللہ نے اسے کامیاب کیا ہے۔ پیچھے بھی رہی ہے تاریخ میں، آج بھی ہے، بے سر و سامان، نہ دنیا کی ان کے پاس طاقت، نہ دنیا کی ان کے پاس فوج، نہ دنیا کی ان کے پاس اسباب، لیکن بڑی بڑی طاقتوں کو مغلوب کر دے گی، اللہ کی مدد اس کے ساتھ رہے گی۔ یہ اس امت کی خصوصیت ہے۔ آپ دیکھ لیجئے ہماری آنکھوں کے سامنے اس طرح کے واقعات پیش آئے کہ دل میں یقین پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کا جو وعدہ سچے پکے ایمان والوں کے ساتھ ہے، مدد کا اور نصرت کا، وہ بالکل سچا ہے۔ اچھا آج کے حالات میں دیکھیے تو آپ ملک شام میں دیکھ لیجئے، بے سر و سامانی کے عالم میں چند اللہ کے بندے
دنیا کی طاقتوں کے سامنے کھڑے ہوئے، کوئی ساتھ دینے والا ان کا نہیں تھا، کوئی مسلم ملک بھی نہیں تھا، اپنے بلبوتے پر، جرأت اور بہادری کی بنیاد پر اللہ کی مدد کے اور نصرت کے وعدوں کے اوپر یقین کرتے ہوئے کھڑے ہوئے۔ قربانیاں تو پیش کرنی پڑتی ہے، جان کی، مال کی، گھروں سے بے گھر ہونے کی، لیکن اللہ کی مدد ضرور آتی ہے۔ پہلے تو 14 سال 13 سال آزمائشوں کے گزرے، لیکن جب اللہ کی مدد آئی تو 7-8 دنوں میں ملک کے ملک فتح کر دیا۔ ایسا روب اللہ تعالیٰ نے اس جماعت کا ڈال دیا۔ یہ ہے جو حدیث میں فرمایا، ایک میری امت کا گروہ ہمیشہ غالب رہے گا۔ اس سے آگے جائیے 2-3 سال پہلے آپ دیکھیے، ایک ایسی جماعت جن کے پاس دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے، آج بھی نہیں، لیکن پوری دنیا کی طاقتوں کو انہوں نے شکست فاش دے دی۔ پہلی جنگ میں تو آدھی دنیا تقسیم ہو گئی تھی، آدھی ادھر آدھی ادھر۔ دوسری جنگ عظیم ورلڈ وار ہوا دوسرا، اس میں بھی بہرحال دونوں طرف دنیا کے ممالک تھے، تو کس کو شکست ہوئی کس کو ہار ہوئی، بہرحال وہ لوگوں نے کہا ادھر زیادہ طاقت تھی ادھر کم تھی، لیکن جب اللہ نے پوری دنیا کی طاقتوں کو ایمان والوں سے ٹکرایا ہے اور پھر اس کی جب مدد کا وقت آیا تو آپ دیکھیے افغانستان کے لوگوں نے، ایمان کے پختہ ان لوگوں نے پوری دنیا کو شکست دی ہے۔ ایک طرف پوری دنیا کی، ایک طرف وہ کمزور بندے تھے۔ اگر اس کو ہم اللہ کی مدد نہیں کہیں گے تو پھر کیا کہیں گے؟ یہ وہ اشارہ ہے جو حدیث میں کیا گیا ہے، میری امت کی ایک جماعت ہمیشہ رہے گی، ان کا ساتھ دینے والے ساتھ نہ دے چھوڑ دے، اللہ ان کو ضرور غالب کرے گا۔ تو یہ صرف اس امت کی خصوصیت ہے۔ امت پوری طرح دنیا میں مغلوب ہو جائے ایسا نہیں ہوگا۔ اس امت کی اللہ کے یہاں جو کرامت ہے، تکریم ہے، عزت ہے، اس کی ایک دلیل یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے صرف اس امت کو ایک خصوصیت دی ہے کہ ہر 100 سال کے بعد اللہ تعالیٰ اس امت میں کوئی ایسا بندہ کھڑا کرے گا مَن یُجَدِّدُ لَہَا دِینَہَا، دین کے اندر لوگوں نے، خواہش پرستوں نے، نفس پرستوں نے، من چاہی زندگی گزارنے والوں نے جو رسم رواج بدعات تحریک تبدیلی کر دی تھی اور یہ سب چیزیں پیدا کر دی تھی، اللہ کا وہ بندہ کھڑا ہوگا اور دین کی صاف شکل و صورت سب کے سامنے پیش کر دے گا، غلط باتوں کو غلط کہے گا، اچھی باتوں کی ترویج کرے گا۔ ہر 100 سال کے بعد کوئی نہ کوئی اللہ کا بندہ ایسا کھڑا ہوگا جو دین کو بالکل تازہ کر دے گا۔ مَن یُجَدِّدُ لَہَا دِینَہَا، یہ صرف اس امت میں، ورنہ پچھلی امتوں میں ایسا نہیں ہوا ہے۔ ان امت والوں نے یہودیت ہو، عیسائیت ہو، نصرانیت ہو، کوئی اور امت ہو، ان میں خرابیاں آئی، دین کے اعتبار سے بگاڑ آیا، فساد آیا، کوئی اس کی اصلاح کرنے والا نہیں تھا اور امتیں بگڑتی چلی گئی۔ اس امت میں یہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یہ خوبی عطا فرمائی کہ وقت کم دیا، عمریں کم دی، زندگی کم دی ہے، لیکن اللہ کی طرف سے اجر و ثواب بہت زیادہ دیا۔ پچھلی امتوں میں ایسا نہیں تھا۔ پچھلی امتوں کو اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی لمبی عمریں عطا فرمائی، ان کو عبادتوں کا اور نیک کام کرنے کا موقع زیادہ ملا، لیکن اس امت کو زندگی کم ملی، لیکن اللہ کے ہاں اجر و ثواب اس کو بہت زیادہ ملے گا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضور نے فرمایا انما بقاؤکم فیما سلف قبلکم من الامم کما بین صلاۃ العصر الی غروب الشمس، اس دنیا میں تمہاری زندگی، تمہاری عمر اتنی ہے جیسے عصر سے لے کر سورج ڈوبنے تک کا جو وقت ہے وہ تمہیں ملا ہوا ہے۔ ظہر سے لے کر یا 12 بجے سے آدھے دن سے لے کر عصر تک جو وقت ہے وہ عیسائیوں کو ملا، تم سے زیادہ تھا۔ اس سے پہلے صبح طلوع ہونے سے لے کر دوپہر تک جو وقت تھا وہ یہودیوں کو ملا ہوا تھا، ان دونوں امتوں کو زیادہ وقت ملا ہوا تھا۔ ان کی عمریں کئی سو سال تھی۔ حضرت نوح نے 950 سال تو تبلیغ کی، کسی امت کو 300 سالیں اور سالوں کی عمریں ملی، زندگیاں ملی۔ اس امت کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اعمار امتی بین 60 الی 70، میری امت کی جو عمریں ہیں عام طور پر یہ 60 سے لے کر 70 کے درمیان ہیں، اس درمیان میں لوگ اس دنیا سے چلے جائیں گے، اور حضور نے فرمایا بہت کم ایسے ہوں گے جو 80 90 100 تک پہنچیں گے، زیادہ تر لوگ 60 اور 70 کے پیٹے میں رہیں گے۔ عمریں کم لے کے آئے، زندگی کی مہلت اور مدت کم لے کے آئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے
اس امت کی فضیلت کی خاطر، اس کو اس کے ہاں جو مقام ہے اس کی خاطر کام ایسے دیے، بعض اعمال ایسے دیے کہ یہ امت کے افراد وہ کریں گے نا، اللہ کے یہاں بڑا اجر و ثواب پائیں گے۔ جیسے حدیث میں آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن میں آیا، ایک رات اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ایسی دے دی جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یہ اس امت کی فضیلت کی خاطر دیا ہے۔ حضور نے فرمایا ایک روزہ رکھ لو عرفہ کے دن کا، اگلے سال اور پچھلے سال کے گناہ معاف۔ حضور نے فرمایا عاشورہ کا 10 محرم کا روزہ رکھ لو، پچھلے سال کے 1 سال کے گناہ معاف۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہر مہینے کے 3 روزے رکھ لو، صیام 3 ایام من کل شہر کا صیام سنہ، تمہیں ثواب ایسا ملے گا جیسے پورے سال روزہ رکھ رہے ہو۔ یہ اس امت کی فضیلت ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس امت کی تکریم کی عزت کی شکل یہ رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے کچھ جگہیں ایسی دے دی ہے کہ ان جگہوں میں اگر اس امت کے لوگ عبادت کریں گے نا تو نہ جانے ان کو کتنا اجر و ثواب ملے گا۔ جیسے حضور نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اگر کوئی بیت اللہ میں 1 نماز پڑھتا ہے 1,00,000 نمازوں کے برابر ثواب مل رہا ہے۔ اس امت کو دیا۔ حضور نے فرمایا میری اس مسجد میں جو 1 نماز پڑھے گا 1000 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ آپ نے فرمایا جو مسجد اقصی میں، بیت المقدس مسجد اقصی میں جا کے نماز پڑھے گا اسے 500 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ یہ اس امت کی تکریم ہے، اللہ کے یہاں مقام ہے۔ کچھ اعمال بھی ایسے رکھے ہیں معمولی، اعمال یسیرہ اجورها کثیرہ، لیکن اجر و ثواب بہت زیادہ ہے، فضیلت بہت زیادہ ہے۔ حضور نے فرمایا جو آدمی جماعت کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھ لے نا اس کو ایسا ثواب ملے گا فکأنما قام نصف اللیل، آدھی رات وہ اللہ کے سامنے کھڑا۔ جماعت کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھنے کا ثواب آدھی رات کے اللہ کے سامنے نماز کے لیے کھڑے ہونے کا ثواب ہے۔ اور حضور نے فرمایا ومن صلی الفجر فی جماعت، اور جو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے، آپ نے فرمایا فکأنما قام اللیل کلہ، وہ تو ایسا ہے جیسے پوری رات اللہ کے سامنے کھڑا ہے۔ یہ اجر و ثواب اس امت کو دیا ہے۔ حضور نے فرمایا جو قرآن کا 1 حرف پڑھے، 1 حرف 10 نیکیاں اس کو ملے گی۔ من قرأ حرفا من القرآن، قرآن کا 1 حرف پڑھے 10 نیکیاں مل رہی ہے۔ الف لام میم آپ نے پڑھا نا تو 30 نیکیاں مل گئی، الف لام میم۔ اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا سبحان اللہ، کوئی امتی کہے گا میرا امتی سبحان اللہ کہے گا تو اس کا ثواب، اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر۔ حضور نے فرمایا جو آدمی سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے گا جنت میں اس کے لیے ایک کھجور کا درخت لگایا جائے گا۔ جو 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھے گا 1000 نیکیاں اس کے کھاتے میں لکھ دی جائے گی اور 1000 برائیاں اور گناہ اس کے نامہ اعمال سے مٹا دیے جائیں گے۔ اعمال مختصر، ثواب زیادہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من صلی 12 رکعۃ فی یوم ولیلۃ بنى اللہ لہ بہن بیتا فی الجنہ، میری امت کا جو آدمی 12 رکعت دن اور رات میں 12 رکعت پڑھ لینا، اللہ اس کے لیے جنت میں شاندار محل تیار کرے گا۔ ظہر سے پہلے 4 رکعت، ظہر کے بعد 2 رکعت، مغرب کے بعد 2 رکعت، عشاء کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ ہے۔ فرمایا جو امت کا فرض آدمی یہ پڑھ لے گا اللہ شاندار جنت میں محل عطا فرمائے گا۔ اعمال معمولی ہیں، آسان سے، اللہ نے ان پر جو اجر و ثواب رکھا بے شمار رکھا۔ یہ اس امت کی خصوصیت ہے، اللہ تعالیٰ نے اسی امت کو نوازا ہے۔ یہ جس دن ہم ابھی جمع ہیں، اکٹھا ہیں، جمعہ کا دن، یہ فضیلت والا دن، ہفتے کا سردار دن، یہ اللہ تعالیٰ نے صرف ہمیں عطا فرمایا، پچھلی امتوں کو نہیں دیا۔ پچھلی امتوں سے کہا تھا 7 دنوں میں ایک دن ہماری نگاہ میں بہت زیادہ فضیلت والا ہے، خوبیوں والا ہے، وہ دنوں کا سردار ہے۔ اب تمہارے حوالے ہے، تم چنو، انتخاب کرو۔ تو یہودیوں نے تو اتوار کا دن سمجھ کے اس کو اختیار کر لیا کہ سنڈے کا دن ہے، یہی وہ ہوگا۔ وہ صحیح جگہ پر نہیں پہنچ سکے، عیسائیوں کے حوالے کیا گیا تم چنو، تو انہوں نے سنیچر کا دن چن لیا، صحیح جگہ وہ بھی نہیں پہنچے۔ حضور نے فرمایا اضل اللہ عنہا من کان قبلنا ہدینا الی الجمعہ،
پہلے والے وہ بہک گئے، وہ دن نہیں چن پائے، اللہ نے ہماری رہنمائی فرمائی اور اس امت نے جمعہ کے دن کا انتخاب کیا، اور اللہ کے علم میں وہی فضیلت والا دن تھا۔ تو یہ بھی اس امت کی خصوصیت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے ذریعے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، سمجھایا کہ تمہاری جو فضیلت ہے پچھلی امتوں پر، اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی نے کچھ مزدوروں سے بات کی کہ بھائی چلو میرے گھر پہ کام کرو، اور بات طے یہ ہوئی کہ صبح سے لے کر دوپہر تک کام کرنا ہے، اور 1 درہم یا دینار تمہیں ملے گا۔ تو انہوں نے کام کیا، کام کرنے کے بعد ان کو مزدوری دے دی گئی۔ پھر دوسرے لوگوں کو لے آیا کام کروانے والا، ان سے کہا کہ دوپہر سے لے کر عصر تک تمہیں کام کرنا پڑے گا، اور تمہیں یہ 1 روپیہ ملے گا، 1 درہم ملے گا۔ انہوں نے کام کیا، ان کو مزدوری دے دی گئی۔ پھر کچھ اور لوگوں کو لے آیا، کہا عصر سے لے کر مغرب تک تمہیں کام کرنا ہے، تمہیں 2 درہم ملیں گے۔ انہوں نے کام کیا، ان کو 2 درہم دیے گئے۔ تو پہلے والے دونوں نے کہا بھائی نحنو اکثر عملا واقل عطاء، یہ کیا بات ہوئی؟ کام ہم نے زیادہ کیا، محنت ہم نے زیادہ کی، لیکن اس پر اجرت اور مزدوری ہمیں کم ملی۔ انہوں نے کام کم کیا ہے اور ان کو مزدوری آپ نے زیادہ دی ہے، ڈبل دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے هل ظلمتکم من حقکم شیئا، پہلے والے دونوں سے کیا جو بات طے ہوئی تھی، کیا اس حق میں سے میں نے تم پر ظلم کیا ہے، ناانصافی کی ہے؟ کہا وہ کہیں گے نہیں، ناانصافی تو نہیں کی، ہمارے لیے تو 1 ہی درہم طے ہوا تھا۔ حضور نے فرمایا، اللہ فرمائیں گے فَإِنَّهُ فَضْلِي أُوتِي مَنْ شِئْتُ، بھائی میں کم کام کرنے والوں کو زیادہ دے دو، یہ میرا فضل ہے، میری مہربانی ہے، چاہے جسے دے دو۔ اس امت کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دے دیا، یہ میری مہربانی ہے، جسے مل جائے وہ بڑا خوش نصیب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے بارے میں فرمایا ہے کہ اس امت کو مکمل طور پر ختم نہیں کیا جا سکے گا۔ اس امت کے لیے حضور نے فرمایا میں نے 3 چیزیں مانگی۔ حدیث شریف میں آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صلی صلاۃ فاطالها، نماز پڑھی، بہت لمبی نماز پڑھی۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلیت صلاۃ لم تکن تصلیھا، آپ نے اس انداز سے نماز پڑھی ہے کہ اس انداز سے کبھی پہلے نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، کیا وجہ ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں انہا صلاۃ رغبۃ ورہبہ، یہ ایسی نماز تھی جس میں اللہ کی ذات سے امیدی بھی تھی، اور اللہ کی ذات کا خوف اور اس کا ڈر اور اس کی عظمت بھی میرے دل میں تھی۔ انی سألت اللہ فیہا ثلاثا، اس نماز میں میں نے اپنے پروردگار سے اپنی امت کے لیے 3 چیزیں مانگی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا امت کے لیے 3 چیزیں مانگی ہے، اور اعطانی ثنتین ومنعنی واحدۃ، اللہ نے 2 چیزیں میری امت کے حق میں قبول فرما لی ہیں، اور 1 چیز قبول نہیں فرمائی ہے، میری 1 دعا یا 1 درخواست قبول نہیں فرمائی ہے، منع کر دیا۔ صحابہ نے فرمایا رسول اللہ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ حضور نے فرمایا سألتہ اللہ یہلک امتی بسنۃ فاعطانیھا، میں نے اس امت کے لیے اپنے پروردگار سے یہ درخواست کی، یہ دعا کی کہ پروردگار جس طرح پچھلی قومیں کسی مصیبت میں پوری کی پوری ہلاک کر دی گئی، کسی پر قحط سالی آئی، اکال آیا اور بھوک مری کی وجہ سے سب ختم کر دی گئی، تباہ کر دی گئی، کسی پر طوفان آیا، سیلاب آیا، پوری کی پوری قومیں ڈبو دی گئی، کسی کو کسی اور شکل میں ختم کر دیا گیا، نام و نشاں باقی نہیں رہا۔ میرے پروردگار میں اپنی امت کے لیے تجھ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ میری امت کو اس طرح مت ختم کرنا۔ حضور نے فرمایا میرے رب نے اب میری امت کے حق میں یہ بات قبول فرما لی۔ پھر فرمایا وَسَأَلْتُهُ، میں نے اپنے رب سے یہ درخواست کی اللہ يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّن غَيْرِهِمْ، میری امت پر امت کے علاوہ اس کے دشمنوں میں سے، کافروں میں سے، ظالموں میں سے، مشرکوں میں سے، دوسرے لوگوں میں سے کسی ایسے دشمن کو مسلط مت کرنا جو دشمن ان کو بیخ و بن سے اکھاڑ پھینکے، ان کا نام و نشان ختم کر دے، میری پوری امت کو ختم کر دے، مسلمانوں کو ختم کر دے، ایسا دشمن ان پر مسلط مت کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا محمد یہ بات بھی میں نے قبول کر لی ہے۔ حضور نے فرمایا اب میری امت کے خلاف ساری دنیا کی طاقتیں اور ساری دنیا میں رہنے والے دشمن اگر اکٹھا ہو جائیں کہ مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دیں گے۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ وَلَوْ اسْتَمَعَ
علیہم من باقطارها، زمین کے کونے کونے میں رہنے والے سارے دشمن اکٹھا ہو جائیں کہ ان کا نام و نشان مٹا دیں گے، نہیں ختم کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے حق میں میری یہ دعا بھی قبول فرما لی۔ پھر تیسری فرمائی کہ سألتہ، میں نے اپنے پروردگار سے یہ درخواست کی، اللہ یذیق بعضهم بأس بعض، پروردگار میری امت میں آپس میں اختلاف مت پیدا کرنا اور ان کے اندر خانہ جنگی آپس کی لڑائیاں مت کروانا، یا آپس میں نہ لڑیں، میں تجھ سے یہ درخواست کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا منعنیہا، اللہ تعالیٰ نے کہا یہ قبول نہیں ہوگی، دوسرا دشمن تو ان کو ختم نہیں کر سکتا ہے، لیکن یہ آپس میں لڑیں گے، خوب لڑیں گے، اختلاف ہوگا، لڑائیاں ہوگی، خون ریزی ہوگی، ایک دوسرے کو خوب قتل کریں گے اور قیدی بنائیں گے، یہ تو اس امت میں ہوگا، یہ میری درخواست قبول نہیں ہوئی ہے۔ لیکن حضور نے فرمایا کوئی دوسرا دشمن مکمل طور پر اس امت کو ختم نہیں کر سکے گا۔ اس دنیا کے بارے میں اس امت کو ایک اور چیز عطا کی گئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا ان اللہ زوالی الارض فرأیت مشارقها ومغاربها، اللہ تعالیٰ نے پوری زمین کو میرے سامنے سمیٹ دیا، پوری زمین کو میری نگاہوں کے سامنے رکھ دیا، میں نے زمین کا مشرق دیکھا، مغرب دیکھا، کونا کونا میری نگاہوں کے سامنے تھا، یہ اللہ نے مجھے عطا فرمایا۔ اور حضور نے فرمایا وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِّيَ لِي مِنْهَا، جتنی زمین مجھے دکھائی گئی میری امت کی بادشاہت، میری امت کی حکمرانی اور حکومت وہاں تک پہنچے گی۔ وَأُوتِيتُ الْكَنْزَيْنِ، مجھے دو خزانے دیے گئے، الاحمر والابیض، لال اور سفید، دو خزانے دیے گئے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں وہ خزانے نہیں نکلے، اب تم ان خزانوں کو حاصل کر رہے ہو، نکال رہے ہو، اور ان دونوں خزانوں سے مراد اس وقت کی دو سپر پاور طاقتیں تھیں، رومن امپائر تھا، پرشین امپائر تھا۔ رومن امپائر کے پاس سونا زیادہ تھا، اس کو سرخ لال خزانے سے تعبیر کیا گیا ہے، اور ایرانیوں کے پاس چاندی کے خزانے زیادہ تھے، پرشین امپائر کے پاس اس کو سفید خزانے سے تعبیر کیا ہے۔ وہ حضور نے فرمایا میری امت آگے بڑھے گی اور یہ دو بڑی طاقتیں ہیں، ان کو بھی شکست دے گی اور ان کے خزانے سمیٹ کر میری امت کے یہاں لائے جائیں گے۔ حضور کا یہ فرمان بھی پورا ہو گیا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں۔ یہ اس امت کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں ہیں، باتیں ہیں، اور یہ سب باتیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں اللہ کے یہاں، اللہ کی نگاہ میں اس امت کا خاص مقام ہے، مرتبہ ہے، فضیلت ہے۔ یہ اس دنیا کے اعتبار سے میں نے چند باتیں قرآن و حدیث کی بتائی ہیں کہ کوئی اگر یہ سوچے کہ امت کو ختم کر دیا جائے گا، نام و نشان مٹا دیا جائے گا، نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اس امت کیا اللہ کیا مقام و مرتبہ ہے، اس کو ایک ذمہ داری دی گئی ہے، اس کے کانوں پر ذمہ داری ڈالی گئی ہے، اور اس ذمہ داری کو جب تک یہ امت پورا کرتی رہے گی کہیں دل میں یہ مایوسی لانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ختم کر دیا جائے گا زمین کے کسی خطے اور کسی خاص علاقے سے یا کسی ملک سے، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اس امت کو اور غلبہ نصیب ہوگا، آگے آنے والے زمانوں میں اور فتوحات نصیب ہوں گی، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ کا زمانہ آئے گا، حضرت امام مہدی کا زمانہ آئے گا، تو پوری دنیا پر یہ چھا جائے گی اور اسلام کا عدل اور انصاف والا نظام دنیا پر قائم ہوگا، اور ایسا امن اور چین اور سکون ہوگا کہ دنیا نے اس سے پہلے ایسا امن چین سکون نہیں دیکھا ہوگا۔ تو انشاءاللہ ویسے بھی دن آنے والے ہیں اور زمانہ پلٹنے والا ہے۔ باقی اس امت کی فضیلت آخرت میں کیا ہوگی، آخرت میں دوسری دنیا کے مقابلے میں، امتوں کے مقابلے میں کیا اس کو خصوصیتیں ملے گی، اس کے امتیازات کیا ہیں، خوبیاں کیا ہیں، وہ انشاءاللہ اگلے ہفتے اگلے جمعہ میں انشاءاللہ ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ پاک ان خوبیوں کو ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور امت جن اعمال اور جن کاموں کی وجہ سے اللہ کی مدد کی مستحق بنتی ہے وہ اعمال، وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔